اسلام فطرت ہے، یہ مکمل مثبتی ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کے خلق ہونے کے معاملات سے پیدائش، پھر نوزائیدگی سے شیرخواری، لڑکپن سے جوانی، شادی شدہ ہونے سے بیوگی، بڑھاپے سے بستر مرگ، موت سے قبر، قبر سے اٹھنے کے بعد محشر، حساب و کتاب کے بعد فیصلے تک صرف اور صرف اسلام ہی کی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام سہاروں، آسروں اور بیساکھیوں سے نکال کر صرف ایک دروازے پہ کھڑا کرتا ہے، اور وہ دروازہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جہاں صرف ایک ہی ہستی ہے جو کل جہان، کل عالم، کل کائنات کی با اختیار ذات ہے، تمام مخلوق کے اندر امر ربی ہے، رگ حیات سے بھی قریب ہے۔ وہ اسلام کو لانے والا، مقدس کتابوں کو نازل کرنے والا، قرآن کریم کو اکمل کرنے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ فرماتا ہے مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اذن عام ہے، یہ حکم عام ہے، اس میں کوئی خاص فرشتہ یا انسان یا جاندار منتخب نہیں۔ اسلام نے بڑی خوبصورتی سے وسیلہ کا پتہ بتا دیا کہ میرے پاس آنے کے لیے وہ وسیلہ کیا ہے۔ وہ وسیلہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یا وہ کوئی انسان نہیں ہے، یا وہ کوئی جاندار نہیں ہے۔ اللہ نے تو بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اگر تمہارا تقویٰ ہوگا اور تم متقی ہوگے تبھی تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ علامہ صاحب نے کیا بات کہی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسلام واحد دین ہے جو بندے میں خودی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے نکال کر خود کو غنی بنا دیتا ہے۔ اسلام کا درس بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بندے، اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے خود کے اندر بہت سے کمالات اور خوبیاں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، تو مثبت انداز میں ان کمالات اور خوبیوں کو اشکارا کر رب کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اسلام احساسات اور جذباتیت میں قوت اور طاقت کا دین ہے، احساس کو فروغ دیتا ہے، محبت کو پروان چڑھاتا ہے، ذات پات کی نفی کرتا ہے۔ اسلام سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، مگر تقویٰ دار یا عمل صالح کو فضیلت بخشتا ہے۔ رشک کو بڑھوتری دیتا ہے، مگر حسد کو مٹاتا ہے۔ انسان اور انسانیت کی اہمیت اور حیثیت کو مقدم جانتا ہے، خون ریزی سے منع کرتا ہے، پاک صاف خوشبودار رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام واضح کرتا ہے کہ خود پر دوسروں کی عزت، مال اور آبرو پر گندی یا خراب نظر اور سوچ کو حرام جانے۔ اسلام کی اہمیت، افادیت اور حیثیت کو سمجھ لیا جائے تو زندگی گلزار ہو جاتی ہے، زندگی رنگوں سے سج جاتی ہے۔ اسلام کائنات کا واحد مذہب ہے۔ ویسے تو اسلام دین ہے، مگر دنیاوی مذاہب میں مذہب اسلام سچا اور کھرا ہے، طاقت میں مضبوط بھی ہے، قوت میں قد آور بھی ہے، دلیل اور ثبوت میں کامل بھی ہے۔ مشرک ہو، کافر ہو، منکر ہو، مرتد ہو، ملحد ہو، منافق ہو، مفسد ہو، بت پرست ہو یا صنم پرست ہو، آتش پرست ہو، کواکب پرست ہو، جاندار پرست ہو، مذہبی زاہد پرست ہو، قبر پرست ہو، مگر اسلام کا ظرف اور زن دیکھیے، خون ریزی سے نہ صرف سختی سے منع کرتا ہے بلکہ خون ریزی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسلام اپنے عمل اور دلیل میں اتنا قوی ہے کہ اسلام میں داخل سچا اور کھرا مسلمان اپنے اخلاق، عمل صالح اور تقویٰ سے ان سب غیر مسلمین کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ اب ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک شعر میں آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں، اس میں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی، مگر اس شعر کو آپ بڑے غور سے سنیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا ہے۔ یہ شعر علامہ صاحب کا ہے، لیکن میں نے بس جسارت کر لی، میری اوقات کیا، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں نے کر دی۔ تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے، توقیر و اخلاق اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہاں میں نے شمشیر و سنان کو ہٹا دیا، میں نے کہا توقیر و اخلاق اول ہونا چاہیے، ہمیں شمشیر و سنان کی ضرورت نہیں ہے، تبھی طاؤس و رباب آپ کو مل جائے گا جس وقت آپ میں دوسروں کی عزت اور اخلاق پیدا ہوگا۔ پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے اور میں گزارش بھی کرتا رہا ہوں، آج پھر گزارش کرتا ہوں کہ دین اسلام عالمگیر دین ہے، اور دین تھا اور دین رہے گا۔ اسلام آدم کا دین تھا، ادریس کا، نوح کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یوسف کا، داؤد کا، سلیمان کا، ایوب کا، لوط کا، ہود کا، صالح کا، الیاس کا، شعیب کا، موسیٰ کا، ہارون کا، زکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، ان سب محترم شخصیات کا دین بھی اسلام تھا۔ نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی عیسائی ہے، اصل میں سب مسلمان ہیں، مگر امت کے یہ لوگ بہک چکے ہیں
بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ خود کو بنی اسرائیلی یعنی یہودی کہیں، عیسائی کہیں، ہندو کہیں یا بدھ مت کہیں یا سکھ کہیں، اصل میں فطرتاً یہ سب مسلمان ہیں۔ ناہموار اور دشوار راستوں میں جا کر لڑکھڑا گئے ہیں، سنبھل نہیں پا رہے۔ ہر مذہب، ہر انسان، ہر جاندار سلامتی اور امن کا خواہاں ہے۔ سلامتی اور امن کا واحد دین اسلام ہے۔ مسلمان سلامتی کو بقا دیتا ہے۔ اسلام اللہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے۔ مسلمان اس نظام کا ناظم ہے۔ اسلام کائنات کے مالک کے واحد کی تعلیمات، احکامات اور فرمودات کا نام ہے۔ مسلمان ان تعلیمات، احکامات اور فرمودات کے پابند اور مطیع ہونے کا نام ہے۔ سوچے ذرا ان باتوں کو۔ چاند نکلتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، سورج ابھرتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں پھر ماند پڑ جاتے ہیں، آسمان نیلگوں سے ابر آلود ہو جاتا ہے، بادلوں سے پانی برستا ہے، بنجر زمین سیراب ہو کر ہری بھری ہو جاتی ہے، درخت لہلہاتے ہیں، پہاڑ چٹیل بھی نظر آتے ہیں تو سرسبز و شاداب بھی دکھائی دیتے ہیں، زمین میں بیج اور تخم ڈالا تو وہ اناج اگلتی ہے، پھل اور پھول کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، شجر اور اشجار سر چھپانے اور سایہ کرنے کے سائبان ہو جاتے ہیں، مرد اور عورت جب پیار سے قریب ہوتے ہیں تو مرد کا نطفہ یعنی تخم عورت میں محبت کی نشانی بن کر ان جیسا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو شکل و شباہت میں ان کی محبت جیسا ہوتا ہے۔ 300 دن تک یہ محبت عورت کے پیٹ میں پلتی بھی ہے، پھولتی بھی ہے۔ پھر جب یہ پیار ظاہر ہوتا ہے تو پورے کائنات میں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عورت کا مقام ماں کا ہو جاتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے بچے کی بقا ابھر آتی ہے۔ اب دنیا کا ہر انسان یہ ماننے پہ راضی اور رضا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی پتھر، کسی جانور، کسی شخصیت یا کسی درخت کا تو ہرگز کام ہو نہیں سکتا۔ پھر کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ساری کائنات بول اٹھتی ہے۔ وہ جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، بندہ نواز ہے، زبردست حکمت والا ہے، پالنہار ہے، نظام ہستی کو بخوبی چلا رہا ہے، یہی تو خدا ہے۔ خدا وہ جو خود میں ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی نہ آئے، مگر تجھ میں سما رہا ہے، سوتا بھی تجھ میں ہے تو جاگتا بھی تجھ میں ہے، ہر گھڑی ہر پل تیرے ہی پاس ہے، تلاش نہ کر اسے کسی اور میں، وہ تو تیرے سامنے ہر شے میں ہے۔ کبھی نظر اٹھا کے دیکھ، کبھی نظر جھکا کے دیکھ، وہ تو تیری آنکھوں میں تیری دید بن کے بیٹھا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو بے احتیاج ہے، مگر اے انسان تیرے پیار میں تیرے لیے میں سب کچھ ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تیرے پیار میں تیرے لیے سب کچھ ہو جاتا ہوں۔ اگر میں تم کو نظر آتا تو تم ضرور میری صفائی کا خیال رکھتا، مجھے نہلاتا، خوشبو لگاتا، میری خدمت میں ہمہ تیار رہتا، میرے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتتا، تب تو میں حاجت روا نہیں بلکہ حاجت مند ہو جاتا، مشکل کشا نہیں بلکہ مشکل کی نظر ہو جاتا، داتا نہیں محتاج رہ جاتا، دستگیر نہیں بلکہ تنگ دست ہو جاتا۔ اب بھی اللہ آحد کی کہ انکار کی کوئی وجہ اور دلیل باقی رہ جاتی ہے، اب بھی کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ ہی اسلام ہے، اسلام ہی اللہ ہے۔ کبھی اس طرف سوچو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آج اللہ دکھائی دیتا، نظر آتا، تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہوتا، حاجت روا کیسے ہوتا؟ یہ بھی تو اس کی ایک اعلیٰ حکمت ہے، کبھی اس طرف بھی تو فکر کرو۔ لفظ وسیلہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس لفظ وسیلے کی تشریحات میں بہت سے صاحب تعلیم اور صاحب علم مغالطے میں پڑ چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے کلام قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کا احترام، پیار، محبت اور یقین نجات میں کل کائنات، کل عالم، کل جہان کے ذرے ذرے سے ہر جاندار پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ رب کائنات کے اس احترام کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے دو پہلوؤں کا خیال رکھنا نہایت لازمی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ احد کو اس کی ذات اور صفات کی قسمیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ احد کو کسی بھی چیز، شے، جاندار یا خود اس کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔